کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا قرآن مجید کی صراحت، حدیثوں کی صراحت اس بارے میں کیا ہے؟ کوئی پیغمبر قیامت تک اس زمین پر آ سکتا ہے؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ادنا درجے کی کسی بحث کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کو ہدایت کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو مامور کرے گا، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اور آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو یہ کہہ کے بند کر دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی وہ اللہ کے رسول تھے اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی نبوت کے سلسلے پر ایک مہر ان کے ذریعے سے لگا دی گئی ہے۔ یہ تعبیر ہی اس لیے اختیار کی گئی ہے تاکہ یہ دروازہ آخری درجے میں بند ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، نبوت نہ صرف یہ کہ دعوے کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے بلکہ اس کی حقیقت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیغام دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کریں، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہ سلسلہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اب میرے بعد باقی رہ گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ الا المبشرات، کوئی کسی کو بشارت دے دی جائے۔ اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر کے متعین کرا دیا ہے سارے معاملے کو۔ انہوں نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ مل مبشرات؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ روی الرجل الصالح، یعنی کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے جس میں اس کو کوئی بشارت دے دی جائے، کچھ خوشخبری دے دی جائے، اس کے سوا اب کوئی چیز قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے واضح کر دی، لہٰذا اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کسی بھی نوعیت کی نبوت کے امکان پر بھی گفتگو کی جائے۔ یعنی نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی امتی نبی، نہ کوئی روحانی نبی، ہر طرح کی نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اگر اس نوعیت کا کوئی تصور کوئی بھی شخص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ صریح کفر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے تو بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا، تو ہمیں تو اس کے دعوے پر کوئی دلیل طلب کرنا یا اس سے کوئی مکالمہ کرنا اس کی بھی بطور مسلمان کو ضرورت نہیں ہے، کیسا ہی ہے؟ نہیں، آپ تو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دلیل طلب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات کہ اس نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ بات کہ یہ دین توحید کا دین ہے، یہ دو چیزیں ہی اصل میں اس مسلمان امت کی شناخت ہیں، انہی پر یہ دنیا میں کھڑی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یا دونوں عقائد کہیے، تصورات کہیے، یہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے گی یا حدیث پڑھی جائے گی، بلکہ یہ وہ علم ہے جو مسلمانوں کو دے دیا گیا اور نسلاً بعد نسلاً ان کے ہاں منتقل ہوا ہے۔ تو اس لیے کسی دلیل کے پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو یوں ہے کہ کوئی آدمی میرے سامنے آئے اور وہ آ کر مجھ سے یہ کہے کہ دیکھیے میں قرآن لے کر آ گیا ہوں ایک اور، تو میں یہ دیکھوں کہ کیا قرآن مجید یہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میرے پاس موجود ہے، میں پورے اطمینان سے جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نسلاً بعد نسل مسلمانوں نے منتقل کیا ہے۔ اس کے بارے میں ادنا تردد بھی اگر میرے دل و دماغ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہا ہوں، میں قرآن مجید کا انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہمارے ہاں وہ بنیاد ہے جس پر ہم کھڑے ہیں کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہے اور اس حقیقت کا اعتراف کر کے جینا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ اس سے ادنا درجے میں بھی اگر کسی دوسری جانب نگاہ اٹھائی جائے گی تو آپ دین کے دائرے میں پھر کھڑے نہیں ہو سکتے۔